وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اسے اس کا رب ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ آگے اور بھی مضامین ہیں مگر ان 2 آیات پر ہم توجہ کریں گے۔ قرآن حکیم انسان کی کمزوریوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اور بار بار یہ ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے، مال ملتا ہے، آسائش ملتی ہے، راحت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو اکڑ میں بھی آ جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور تکبر میں بھی آ جاتا ہے، اور سمجھتے کہ میں تو بڑا ہی خوش نصیب ہوں، میں تو بہت ہی اچھا ہوں تبھی تو مجھے ملا ہے، اگر میں برا ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا تو مجھے مال تھوڑا ہی ملتا، نعمتیں تھوڑا ہی ملتی، اختیار تھوڑا ہی ملتا، اقتدار تھوڑا ہی ملتا۔ تو یہ کمزوری ہے انسانوں میں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی کمزوری قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ جب انسان کو خوب ملتا ہے تو وہ ناشکری پر اتر آتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری کمزوریاں انسانوں کی جو جا بجا قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی یہ کمزوری، ذرا نعمت اس سے واپس لے لی جائے، ذرا مال میں کمی آ جائے، اختیار میں کمی آ جائے، دولت میں کمی آ جائے، آسائش میں کمی آ جائے، راحت میں کمی آ جائے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، میں تو بڑا ذلیل ہو گیا، مجھ سے بڑا محروم کوئی نہیں، میرے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، میں تو بڑا محروم کر دیا گیا۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کمزوریاں، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، انگریزی میں کہیں گے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پھر جا بجا ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایمان والے بھی تو انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی خوشی اور غمی لگی ہوتی ہے، خوشحالی اور تنگدستی لگی ہوتی ہے، امیری اور غریبی لگی ہوتی ہے، عروج اور زوال لگا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی شان قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ جب ان پر یہ معاملات بیتتے ہیں تو نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ جو اللہ عطا فرما رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، احسان فرما رہا ہے، آسائش دے رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے، مگر اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بیماری کا معاملہ آ گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، گھر میں سے کسی فرد کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، نقصان کا معاملہ ہو گیا، تو وہ ٹینشن نہیں لیتے، وہ سب اللہ کا فیصلہ مان کر اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانی رویوں کے معاملات جو جہاں بجا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور یہ معاملہ روزانہ مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے پیش آ رہا ہے۔ اور سچی بات تو ہے کہ اکثر و بیشتر رحمت کا پہلو، نعمت کا پہلو، عطا کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کمزور ہے، وقتی تاثر زیادہ لے لیا کرتا ہے، تو مصائب بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ یہ کیفیت ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ جن 2 آیات کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ دونوں آیات میں ابتلا کا لفظ آیا ہے، دونوں آیات میں امتحان کا لفظ آیا ہے، دونوں آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ذکر آیا ہے۔ اللہ عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، اکرام فرمائے تو بھی ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ کچھ لے لے، کچھ کمی کر دے، کچھ واپس لے لے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، یہ بھی ابتلا ہے۔ الفاظ دوبارہ سنیے، فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، بس ایسا ہے کہ انسان کو جب اس کا رب اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ابتلا آزمائش کے معنی میں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بس اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بس وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑا اکرام میرا کیا۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے جو صاحب ایمان نہ ہو، مجرمین بھی، کفار بھی، اکڑ میں آ جانے والے بھی، کہ یہ دولت کو معیار بناتے ہیں، آسائشوں کو معیار بناتے ہیں، یہ ہے تو ہم بڑے اچھے ہیں، یہ اور اگر مل رہا ہے تو ہم اللہ کے پسندیدہ، تبھی تو ہمیں مل رہا ہے۔ یہ انداز سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، جو باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں بھی آپ کو انداز ملے گا۔
اور دیگر مقامات پر بھی کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں تھوڑا ہی ملتا. اللہ فرما رہے کہ نہیں، یہ تمہیں عطا کیے جانے کا معاملہ، تم پر احسان کیے جانے کا معاملہ، تمہیں نعمت عطا فرمائے جانے کا معاملہ، یہ بھی ابتلا ہے، امتحان ہے. مگر بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے بڑا ہے، میرا اکرام کر ڈالا. اگلی آیت پھر ابتلا کا لفظ ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اسے اس کا رب ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، میری توہین کر دی، میری تذلیل کر دی. یہ ہے انسانوں کا اکثر کا رویہ، مجرمین کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے. اور بعض مرتبہ اگر ایمان کی دولت سے محرومی ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، یا ایمان میں کمزوری واقع ہو جائے، تو مسلمانوں کی زبان پر بھی جملے آ جائیں گے، مسلمانوں کے رویوں میں بھی یہ طرز عمل نظر آنا شروع ہو جائے گا.